فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حولها لنا الى احسن الحال ربنا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ الاطہار اللہم ارزقنا زیارت قبر مظلوم وعج بیت اللہ الحرام وعجل فرجہم وسہل مخرجہم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہ الاسلام و اہلہ وتذل بہ النفاق و اہلہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وغیبت ولینا کثرت عدونا قلت عددنا وشدت الفتن وبناء التظاہر الزمان فصل علی محمد و آل محمد سادات کی صف عزا بچھائی اپنے دربار میں قبول فرما سانس بسانس لمحہ بلمحہ عبادت شمار فرما سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس قابل بنا کہ مولا کے ظہور کا دیدار فرما پروردگار عالم مولانا سید قلب عباس انگلینڈ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے والد بزرگوار عالم و عمل سید نور حسین نور اللہ مرکزہ کی قبر پہ رحمت نازل فرما روح زمین پہ جتنی نسل سادات مومن مومنات اعلیٰ ترین مسکن وادی السلام جوار حضور علی ابن ابی طالب میں جگہ عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کو صالح اور نیک عمل کی توفیق عنایت فرما بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما علم و عقل میں اضافہ فرما صفات نورانیہ عطا فرما ہر عزت دار کی ناموس کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہر مومن کی حاجات پوری فرما جو دعائیں نہیں مانگی مالک تو علیم بالذات الصدور ہے ہر مومن عزادار کی دعا کو قبول فرما شیعان جہان کی حفاظت فرما مومنین میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مال و مال فرما پروردگار عالم ہم سب کی دعا کو صدقہ امام زمان کا قبول فرما اللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کو خاص موضوع نہیں ہے جو میں بہتر سمجھوں گا آپ تک پہنچانا وہ پہنچاؤں گا وقت بھی بڑا نازک ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور میرے بعد پڑھنے والے جو پہنچ جائے گا اس وقت انشاءاللہ میں ممبر اس کے حوالے کر دوں گا آج 20 سفر ہے پورا سال امام حسین علیہ السلام کو عالم کائنات روتی ہے اس مظلوم کے غم میں اس مظلوم نے خود اپنی مجلس آپ پڑھی تھی امام حسین کی میں کسی ذاکر کی نہیں خود امام حسین نے جو مجلس پڑھی تھی مجلس بھی اپنی ماں کے صدف اطہر میں پڑھی تھی راوی بھی عام نہیں ہے جناب زہرا راوی ہے خود محمد کی بیٹی راوی ہے بی بی فرماتی ہے جب یہ میرا بچہ میرے شکم میں تھا تو یہ کہتا تھا یا امی انا عطشان اماں تیرا میں پیاسا بیٹا ہوں
یا امی انا قتیل الابرا، یہ امام حسین کے لفظ ہیں، اماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کے قتل پر قیامت تک لوگ روتے رہیں گے۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں یا امی انا عریان، میرا کو دشمن اتنا بے غیرت ہوگا میرا لباس بھی لوٹ کر لے جائے۔ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کو اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا فضیلت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، موضوع بھی آج کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ امیر وطن پہ ہے، غریب کربلا میں ہے۔ کیونکہ یہ سفر کا ایام ہے، 8 دنوں کا مہمان ہے مولا امام حسن بھی۔ ایک فقرہ، کیونکہ پورے محرم میں مولا امام حسن کا میں ذکر نہیں کر سکا، ایک فقرہ میں امام حسن کی شان میں اور پھر میں امام حسین علیہ السلام کا چلتا ہوں، اجازت ہے نا؟ امام حسن کی فضیلت کا ایک کلمہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولا امام حسن، اور خود معصوم کا ارشاد بھی ہے جن معصومین کے ایام ہو ان کا ذکر یا ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے کائنات میں باپ معصوم ہے لیکن اس کی زوجہ معصوم نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم سے قیامت تک سلسلہ جو ہے چلتا ہے، ایک معصوم دوسرا معصوم نہیں۔ اچھا، چلتے چلتے کائنات میں ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ امیر المومنین بھی معصوم ہیں، سیدہ زہرا بھی معصوم ہیں۔ گائی کے سادات والوں، کائنات کا، کیونکہ بڑا بھائی ہے نا مولا امام حسن، امام حسین چھوٹے ہیں، امام حسن بڑے، امام حسین کے بھی امام ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امامان قاما وقعادا، کھڑا رہے تب بھی امام ہے، بیٹھا رہے تب بھی امام ہے۔ یہ صلح امام حسن پیغمبر یعنی پہلے بشارت دے کر جا رہے ہیں۔ فضیلت کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ، مولا امام حسن علیہ السلام کائنات کا وہ فرد ہے، کسی کا باپ معصوم ماں معصوم نہیں، لیکن کائنات کا پہلا فرد ہے جس کی ماں بھی معصوم ہے اور باپ بھی معصوم ہے۔ یہ سب سے پہلی سعادت امام حسن کو نصیب ہوئی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، قیامت تک یہ چیز کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں فیصلے تمام لوگوں کے عرشوں پہ ہوتے ہیں، شادیوں کے بارے نہیں کہا جاتا کہ فیصلے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ سادات عقل غور کرنا، اگر عرشوں پہ فیصلے ہوتے تو طلاقیں کیوں ہوتی؟ اگر فیصلے عرش پہ ہوتے تو طلاقیں واقعہ کیوں ہوتی؟ ہاں، کائنات میں اگر فیصلہ عرش پہ ہوا ہے تو وہ زہرا اور علی کا ہوا۔ اگر کائنات میں فیصلہ ہوا ہے تو وہ یہ دو، ایک نور کر دوسرے نور سے میرے رسول نکاح پڑھ دو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جو عرش پہ نکاح ہوا ہے اس سے معصوم اولاد ہے، جو فرش پہ ہے وہ آپ سادات ہیں۔ یہ باقاعدہ علماء نے جو تفریق کی ہے کہ جو عرش پہ نکاح ہوا ہے، خدا کی قسم سیدہ زہرا اور امیر المومنین، کائنات میں یہ ایسے دو رشتے ہیں جس حویلی کے اندر سب معصوم ملتے ہیں۔ جو فیصلہ عرش پہ ہوا ہے اس فیصلے کی نورانیت یہ ہے کہ بیٹے بھی معصوم ہیں، بیٹیاں بھی معصوم ہیں۔ جناب زینب کو عصمت سے کم ہے، ثانی زہرا عصمت کے حوالے سے۔ حق مہر جو ہے، اس سے میں آگے چلتا ہوں، اتفاق سے ضمناً بات آ گئی، سادات کیا دعا لینا چاہتا ہوں۔
حق مار جو ہے شریعت میں نہ 32 روپے لکھا ہے کہ 32 دو، نہ 34 لکھا ہے۔ حق مار اللہ نے عورت کو خود حق دیا ہے کہ وہ 1 درہم مانگے یا معاف کر دے۔ اللہ نے خود اسے اختیار دیا ہے، یہ مولوی کے اختیار میں نہیں ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھو حق مار مقرر کرو، نہیں، حق مار اللہ نے عورت کو دیا ہے کہ جتنا حق مار۔ پاک رسول کی بیٹی کا حق مار کیا ہے؟ الماء، کائنات کا پانی، الملح، کائنات کا نمک، والتراب، کائنات کی زمین۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا علی زہرا کا دشمن مشائن حرام، اس کا زمین پہ چلنا ہی حرام ہے۔ حیدری، یعنی علی و زہرا کا دشمن کیونکہ حق مار میں زمین ہے، زمین پہ چلے گا تو حرام، پانی پیے گا تو حرام، نمک کھائے گا تو حرام، اس کا کھانا پینا کیونکہ یہ حق مہر میں ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر کی بیٹی کو جو حق مہر دیا ہے۔ نکاح میں کیا ہے؟ عورت چاہے تو معاف کر دے۔ مثلا ایک نکاح ہوتا ہے، اس میں کیا خاتون حق مانگتی ہے؟ میرا شوہر مجھے قرآن مجید پڑھا دے۔ حق مہر یہ ہے کہ میری شادی میں مجھے زیارت حسین کرا دے۔ میرا حق مہر یہ ہے مجھے زیارت امام رضا کرا دے۔ یہ بھی حق مہر ہے نا۔ حق مہر یہ ہے قرآن مجید با ترجمہ مجھے دے دیا جائے۔ میرے حق مہر میں ناج البلاغہ علی کی کلام مجھے دے دی جائے۔ جی یہ بھی حق مہر ہے نا، یہ حق مہر ہے، جو مانگے اسے دے دو۔ پیغمبر زادی کو جب حق مہر دے دیا گیا، بی بی نے فرمایا میرا بابا ساری کائنات کا حق مہر اور زہرا کا حق مہر میں فرق ہونا چاہیے۔ الماء والملح والتراب کے بعد حق مہر میں تخصص چاہتی ہے زہرا۔ بی بی نے اظہار کیا، جبرائیل ریشم کا حریر کا ٹکڑا لے کر آ گیا۔ بی بی نے حق مہر میں کیا مانگا یہ امت کی شفاعت کے لیے۔ روایت میں ہے کہ معاشر کا دن ہوگا، ایک بندے کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ بی بی کہے گی اللہ تیرا وعدہ تھا کہ جس کی میں سفارش کروں اس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، اللہ اسے بھیجا کیوں گیا اور میرے کہنے پہ روکا کیوں گیا؟ اللہ کہہ رہے زہرا آج اولین و آخرین اکٹھے ہیں، ساری کائنات اکٹھی ہے، دیکھ رہی ہے کہ میں جہنم میں بھیج رہا ہوں، زہرا سفارش کر رہی ہے، دنیا کو پتہ چلے زہرا کس عظمت کی مالک ہے۔ کائنات کو پتہ چلے زہرا کس عظمت کی مالک ہے۔ حق شفاعت بی بی نے مانگا ہے نا۔ یہ آپ بخاری کلام میں کبھی زیارت کے لیے گئے جو زری بنی ہے، زری ابو الفضل العباس، جاتے ہیں ماتمی ازادار صاحب شبیہ۔ اچھا جب داخل ہوتے ہیں نا، دیوار ہے ساتھ، آگے زری اور علم ہے، علم ہے پھر زری ہے۔ اس دیوار کے اوپر ایک فرمان لکھا ہے، فرمان لکھا ہے کہ جب معاشر کا دن ہوگا پیغمبر اسلام مولا امیر المومنین کو بھیجیں گے، یا زہرا تیرے پاس میری امت کی بخشش کا سامان کیا ہے؟ یہ فرمان وہاں لکھا ہے۔ کتاب کا نام سوگنامہ آل محمد، ترجمہ کرنے والے مولانا موسیٰ بیگ نجفی ہے۔ اس کتاب کا حوالہ بھی باقاعدہ لکھا ہے، اور یہ سامنے زری کی دیوار کے اوپر یہ فرمان لکھا ہے۔ جب پیغمبر امیر المومنین کو بھیجیں گے، سلام زہرا، رسول سلام کہہ رہے میری امت کی بخشش کے لیے سامان کیا ہے؟ تو بی بی کہیں گی یا علی میرے بابا کو سلام دو، اور میرے بابا کو کہو میرے دونوں بیٹے عباس کے بازو ہی امت کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم لوگ ائمہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھو۔ بی بی کہتی ہے یہ دونوں بازو بابا تیری امت کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے۔ سیدہ زہرا اس عزت عظمت کی مالک ہے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام حسن ہے
ایک کا نام حسین ہے، بیٹیاں جناب زینب صغریٰ، زینب کبریٰ، شریکت الحسین یا ام کلثوم اور جناب زینب، یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ کربلا، جن کا چہلم کر رہے ہیں کربلا ہے نا۔ امام حسین کے پاس 91 میں شاید 1,95,00,000 بندہ امریکی کمپیوٹر کے نزدیک داخل کربلا ہوتا ہے۔ 1,95,00,000 بندہ 7 دنوں کے اندر کربلا میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ظاہری مخلوق ہے، جو باطنی مخلوق ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ باطنی مخلوق ملائک کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں۔ جی یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو شکریہ ادا کرنے کے ہیں کربلا امام حسین علیہ السلام۔ اور میڈیا نے، آپ دیکھ لیں کہ جو میڈیا پہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہوتا ہے، لوگ 1600 میل پیدل چل کر زیارت امام حسین کرتے۔ وہ پہلا زمانہ ختم ہو گیا تھا، پھر ابھی دوبارہ شروع ہوگا کہ لوگ چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا زائر جو تاریخ انسانیت میں یا تاریخ کائنات میں علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے، امام حسین کی قبر کا زائر وہ لکھتے ہیں ترتیب سے، سب سے پہلا زائر اللہ ہے۔ علامہ باقر مجلسی نے جو لکھا ہے، امام حسین کا پہلا زائر اللہ ہے، پھر رسول اللہ ہے، تمام انبیاء ہیں۔ ایک ایک انبیاء آپ سنتے ہیں نا کہ تمام انبیاء آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، من زار قبر الحسین علیہ السلام 70,000 مرۃ الملائکہ، ہر روز 70,000 فرشتہ حرم کعبہ کا طواف کرتا ہے، پیغمبر کا سلام کرتا ہے، نجف مولا امیر المومنین کا سلام، اور پھر سیدھا کربلا آ جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو ملائکہ آتے ہیں وہ واپس نہیں جاتے، جو زائر اندر قدم رکھتا ہے اس سے مصافحہ لیتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو عیادت کرتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کی قبر پہ ملائکہ استغفار پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا زائر، معصوم فرماتے ہیں جب زائر ارادہ کرتا ہے نا زیارت امام حسین کا، سید الزیارت ہے نا، زیارت کا باب ہی امام حسین سے کھلتا ہے نا۔ حضرت آدم نے گریہ کیا، جناب ابراہیم اس زمین سے گزرے تو گریہ کیا۔ یہ زمین کربلا، مکہ کی زمین اور کربلا کی زمین، سفینۃ البحار لکھتے ہیں مکہ کی زمین کو کربلا کی زمین کہتی ہے۔ اللہ نے 14,000 اور زمین مکہ، اللہ نے مجھے 14,000 سال پہلے تجھ سے خلق کیا تھا۔ کربلا کی زمین کہتی ہے اگر میں نہ ہوتی تجھے یہ عزت اور مقام ہی نہ ملتا۔ زمین کربلا، مٹی کھانی حرام ہے لیکن کربلا کی مٹی حفاظت کرتی ہے، شفا ہے، جنت کی مٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کسی نے اعتراض کیا تھا نا ملتان میں کہ یہ لوگ کربلا کی مٹی کو چومتے ہیں جبکہ اس کے اندر غیروں کا خون بھی شامل ہے کربلا کی زمین میں، تو اس عالم نے کہا قرآن میں کون سی چیز ہے جو نہیں ہے تو چومتے ہو؟ ہاں، قرآن مجید میں ساری چیزیں نہیں ہیں اور چومتے ہو مولوی۔ کربلا کی خاک کو تمہیں پسند نہیں آ رہی؟ جب ظاہر تو ارادہ کرتا ہے ملائک تیرا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 24 مراحل ہیں زیارت کے۔ جب زیارت کے لیے تو غسل کرتا ہے گھر میں، لباس زیب تن کرتا ہے، اور اپنے دروازے کے باہر جب نکلتا ہے تو پہلے دروازے پہ پاک پیغمبر کی روح ہوتی ہے، پاک رسول کی روح ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ظاہر جو تو نے ارادہ کیا تھا اسے تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ ظاہر سید الشہداء جب چلتا ہے 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ جو وہ خرچ کرتا ہے آخرت میں 7 دیہاتوں کے برابر وہ صدقہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ 24 مراحل ملا باقر مجلسی نے لکھے ہیں زیارت سید الشہداء کے۔ امام حسین علیہ السلام کا زائر جب
چلتا ہے، خرچ کرتا ہے. اور یاد رکھنا خطرناک بات بھی امام نے فرمائی ہے، امام صادق نے. مولا نے فرمایا مفضل کربلا جاتے ہو؟ ہاں مولا جاتے ہیں. مولا فرماتے ہو راستے میں ہنستے بھی ہو؟ جی. کربلا جاتے ہوئے امام فرماتے ہیں اپنوں پہ بھی ہنستے ہو جب کوئی مر جائے؟ ہاں. کربلا کی زیارت کے آداب، جب زیارت پہ جانا آداب کربلا پڑھ کر جانا، آداب زیارت پڑھ کر جانا. مفاتیح الجنان میں پورا باب ہے اردو زبان میں کہ کیا کیا آداب ہیں. مرغن غذائیں نہیں، سفر حج امیر بن کر کرنا، دسترخوان لگانا، لوگوں کو کھانے کھلانا، امیر بن کر کربلا کی زمین میں جانا ہے، بادشاہ ہے تب بھی غریب بن کے جانا. یہ فرق ہے نا زیارت حسین اور حج کے سفر میں. آج ایک ہے 40 افضل ترین سال کا دن زیارت امام حسین روز عرفہ ہے. میرا چھٹا امام فرماتا ہے جس بندے نے روز عرفہ کے دن زیارت کربلا کی، اللہ اسے 70,000 مستحب حج کا ثواب عطا فرمائے گا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب زائر چلتا ہے، گرمی کا موسم ہو، پسینہ نہیں آتا. خدا کی قسم اگر زائر اپنا مقام سمجھ جائے نا کہ زیارت امام حسین کا مقام کیا ہے زائر کا. علامہ باقر لکھتے ہیں معصوم کی کلام سے کہ جب زائر کو پسینہ آتا ہے اللہ اس کے پسینے سے ملائک خلق فرماتا ہے. کیونکہ وقت کا تقاضا اتنا سخت تھا، میرے لیے مشکل ہے کیونکہ مغرب جو ہے وہ بہت موضوع بڑا خوبصورت اور نورانی ہے. شاید اسے پورے محرم میں نہیں چھیڑ سکا، اب میں نے چھیڑا ہے. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آنے تک جو شریف آئے گا اس کے بعد، کیونکہ نماز کا وقت ہے افضل ترین امام حسین علیہ السلام کا، یہ چیز جو میں نے شروع کی ہے مجلس انشاءاللہ اس کو آگے تھوڑا سا لے جاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ منت مانتا ہے، دشمن آل محمد، بیٹا ہو گیا تو ایک زائر امام حسین قتل کروں گا. منت مانتا ہے، منتے ماننے والے بھی بڑے بڑے بڑے. بیٹا ہو گیا تو ایک امام حسین کا زائر ماروں گا. بیٹا ہو گیا، بیٹا جوان ہوا، اس کو قریب بلایا، قریب بلا کر کہا بیٹا میں نے تیرے لیے منت مانی تھی کہ جب تو پیدا ہوگا ایک زائر امام حسین قتل کروں گا. وہ بھی تو زائر تھے نا، زائر بھی معرفت سے ہے نا، ایمان سے ہے نا، سامنے ذبح نہیں کر رہے تھے، وہ بے ایمان بھی سامنے دیکھ رہے تھے نا، لیکن وہ زیارت ایمان کے ساتھ ہے نا. عارفن بحق کے لفظ ہے، جو امام حسین کی زیارت کو عارفن بحق کے معرفت کے ساتھ انہیں حق کا امام سمجھ کر جائے. جب امام حق ہیں تو سب جھوٹے اور باطل ہیں دوسری طرف ہوں. امام حسین نے کائنات میں علاج ہی ایسا کیا ہے نا امت کا. عارفن بحق کے یہ زیارت کے لفظ میں. اس بیٹے نے کہا بابا یہ بڑی عجیب منت ہے، یہ میں کس طرح پوری کروں گا؟ اس نے کہا نہیں میری منت تھی، میری خواہش ہے تو پوری کرنا. وہ بندہ مر گیا. بیٹے نے سوچا بھئی کوئی زائر تلاش کروں، کرتا رہا لیکن مشکل پیش آ گئی. ہوا اس طرح کہ ایک علاقے سے پتہ چلا کچھ لوگ زیارت کے لیے جانے والے ہیں. اس نے اندر میں خواہش ظاہر کی کہ ان کے ساتھ جاؤں گا، جب زیارت اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا کر لیں گے، واپسی پہ دھوکے میں کسی ایک زائر کو قتل کر دوں گا، باپ کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی اور اپنی آنکھوں سے زیارت. جس دن چلنا تھا اس دن ہوا کہ جہاز کا زمانہ نہیں تھا. چلتے چلتے جب یہ بندہ پہنچا اس قافلے میں تو وہ قافلہ کچھ فرلانگ آگے جا چکا تھا. یہ اس کی انتظار کرتے رہے کیونکہ آپس میں مکس تھا سواریاں، عرب کے سوار جو سفر کے اس کے آداب تھے. جب یہ پہنچا تو وہ جا چکے تھے. یہ پیچھے، گرمی کا موسم ہے، جتنا یہ پیچھے جاتا ہے قافلہ اتنا آگے چلا جاتا ہے. آخر کار ایسا ہوا کہ گرمی کی شدت سے یہ بندہ گھبرا کر کسی درخت کے نیچے سو گیا. قافلہ آگے، دھوڑ اڑ رہی سامنے سے، زائرین جا رہے ہیں یہ بھی پیچھے ان کے، لیکن گرمی کی وجہ سے وہ درخت کے نیچے. یہ کہتا ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا محشر برپا ہے.
معاشر برپا ہے، مجھے پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے جاتے ہیں، جہنم کی آگ مجھے نہیں جلاتی۔ یہ جو قتل کرنے کے ارادے سے کیا ہے، یہ خواب بیان کر رہا ہے کہ عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے گئے، جہنم کی آگ مجھے نہیں جلا رہی۔ فرشتوں نے پکڑا اور پاک پیغمبر کے سامنے لے آئے، یا رسول اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ پیغمبر نے غور سے دیکھ کر فرمایا ہاں اسے آگ نہیں جلائے گی۔ کیوں نہیں جلائے گی؟ اس کے وجود پہ میرے بیٹے حسین کے ظاہر کے قدموں کی دھوڑ پڑی ہے۔ اس کو غسل دو کیونکہ اس کے قدموں، زائرین کے قدموں کی خاک ہے اس کے وجود پہ۔ وہ بندہ جب بیدار ہوا تو زائرین سے معافی مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم آپ کو ملا کر نہیں لے آئے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اس سال میرے ایک عزیز شاگرد ہیں ایئر فورس میں، 3 سال ڈیپوٹیشن پہ سعودی عرب اور ریاض مشاق طیاروں میں گئے رہے، 3 سال۔ اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا، نماز پڑھتے ہوئے میرے ساتھ ایک پٹھان تھا، میں نماز ظاہراً دعائے قنوت یہ کشکول ہے نا، اللہ کے دربار میں خالی کشکول ہو، ہاں تمہارے دروازے پہ کوئی کشکول لے جائے تو وہ بھر دیتے ہو، اللہ کے دربار میں کشکول ہے نا۔ ہاں وہ کہتے ہیں دعائے قنوت سے پتہ چلتا ہے نا کہ مومن ہے نماز کا۔ ہاتھ کھولنے والے تو اور بھی ہوتے لیکن دعائے قنوت سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے دعائے قنوت پڑھا اور نماز پڑھی تو میرے ساتھ پٹھان جو بیٹھا تھا اس نے کہا تم شیعہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ کہتا ہے مجھے شیعوں سے بڑی نفرت تھی، پیغمبر کے حرم میں بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے شیعوں سے بڑی نفرت تھی، شیعوں کو میں مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کہا 30 سال سے میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، ہوا کیا ہے کہ میں نے خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جب میں دروازے پہ پہنچا تو دروازے پہ میرے گاؤں کا پٹھان شیعہ کھڑا ہے، حیدری، جس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے تھے وہ کھڑا ہے دروازے پہ۔ وہ کہتا ہے آ گئے ہو پیغمبر کو ملنے کے لیے؟ اس نے کہا آ گئے ہوں۔ اس نے کہا حیران میں ہوں کہ تمہاری ڈیوٹی یہاں کیسے لگ گئی ہے۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، پہلے غسل کرو، خوشبو لگاؤ، پھر اندر آؤ۔ وہ کہتا ہے میں جب اپنے وطن پہ گیا سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ اس کی قبر کا بوسہ لیا جو شیعہ علی ابن ابی طالب تھا۔ اس دن سے میں نے بھائی شیعت اختیار کی ہے۔ اب پٹھان لوگ کیونکہ وہ شیعہ معروف تھا، زیارت امام حسین علیہ السلام شہر مقدس قم، اس کے 4 مرد گزرے ہیں، 4 مردوں میں سے ایک روڈ کا نام بھی 4 مردون ہے، اس کا نام حاج کمال ہے۔ ان 4 مردوں میں سے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے پیدل ہر سال، حضرت کریمہ اہل بیت کے حرم میں ایک مجتہد بزرگوار جنہوں نے 70 سال بی بی کے حرم میں نماز پڑھائی ہے، 35 مرتبہ پیدل کربلا چل کے گئے۔ آیت اللہ نجفی مراشی اور اپنے بیٹے جواد مراشی کو کہا بیٹا یہ راستہ ترک نہیں کرنا ہے، ایک ایک قدم پہ حج زیارت کا ثواب ہے۔ یہ حاج کمال کہتے ہیں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور میرے ساتھ قافلہ ہے، کافی لوگ ہیں میرے ساتھ، اور ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ڈاکو لوٹ لیتا، مال و اسباب۔ حاج کمال کی نسل اب بھی شہر مقدس قم میں آباد ہے، یہ اہل بیت کے، کیونکہ کریمہ اہل بیت بی بی نے پوچھا تھا نا موسیٰ ابن خزرج کا مکان ہو، یہ عرب لوگ ہیں نا، اور شہر مقدس کا نام بھی بی بی پاک یہ پیغمبر کا نام رکھا ہوا ہے نا، قم کھڑا ہونا، شیطان کو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یہ پیغمبر اسلام نے شہر مقدس قم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ خدا کی قسم زیارت امام حسین کی عظمت عزت اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا، سب سے آخری اجر امام حسین کی زیارت کا، سب سے آخری اجر جنت ہے،
سب سے آخری کم تر جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا دنیا میں جنت؟ فرمایا امام حسین کے حرم میں داخل ہو جائیں۔ اللہ نے دنیا میں ہی جنت رکھی ہے، ہاں جو دنیا میں چاہتا ہے جنت۔ نجف اشرف کا واقعہ ہے نا، ایک طالب علم رات کو اٹھتا ہے اپنی خوابگاہ سے، دیکھتا ہے امیر المومنین کے حرم کے باہر دو بندے بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ طالب علم کہتا ہے بسم اللہ، آؤ اندر کمرے میں چلے آؤ، تم آرام کرو، بسم اللہ۔ آؤ شاہ صاحب، صلوات پر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ آپ کی زحمت تمام ہو گئی، ورنہ یہ موضوع بڑا، میں یہ بات جو شروع کی ہے یہ دو باتیں میں تو ضرور آپ تک پہنچاؤں گا زیارت سید الشہداء کے حوالے سے۔ طالب علم بیٹھا ہے، کتاب کا نام ہے تربیت اولاد۔ اس طالب علم نے کہا بھئی آؤ تم ظاہر ہو، مولا کا حرم رات کو بند ہو جاتا تھا، امیر المومنین کا حرم جب طالب علمی میں شام ہوتے تھے، بی بی پاک کا حرم بھی رات 11-12 بجے کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ جتنے اس زمانے طالب علمی میں دیکھے نے، کائنات میں 2 حرم بند نہیں ہوتے تھے، ایک میرے مرشد امام رضا کا اور ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ یہ اس سفر مشاہدات میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولا کا حرم بند ہو گیا، یہ مومن باہر بیٹھے ہیں، ضعیف ہیں، طالب علم اصرار کرتا ہے کہ آؤ جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں مولا کا حرم کھلنے والا ہے، ابھی ہم اندر جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ اور اس نے کہا نہیں، تم تھکے ہوئے ہو، مسافر ہو، پیدل چل کے آئے ہو، آؤ میرے خوابگاہ میں۔ لے گیا، کمرہ چھوٹا تھا، طالب علم کی رہائش۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں جب سو گئے تو وہ تھکے ہوئے زائر کا قدم اٹھا اور میرے سینے پہ آ گیا۔ سارا دن پیدل کربلا سے چل کر آئے تھے نجف، وہ 2 زائر جو تھے۔ اس طالب علم نے کہا کہ میں اگر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ اٹھ جائے گا، جاگ جائے، اس کا سفر سارا دن کا ہے، میں یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب صبح اٹھ کر وہ اپنی مرضی سے پاؤں اٹھاتا ہے، وہ شکریہ ادا کر کے حرم میں چلے جاتے ہیں وضو نماز زیارت کے لیے۔ وہ جب کلاس میں جاتے ہیں نا، استاد اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بچہ جس نے اپنے سینے پہ زائر کا قدم برداشت کیا تھا۔ اب استاد کا کھڑا ہونا، تمام شاگرد جو ہیں وہ حیران ہیں، بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ استاد کا احترام شاگردوں پہ ہے، آج استاد شاگرد کا احترام کر رہا ہے۔ سارے لوگ اصرار کرتے ہیں، استاد جی کو مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں، رات کو میں نے خواب میں زہرا کے بیٹے حسین ابن علی کو اس بچے کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا۔ آج کا مال کہتا ہے میں زیارت کے لیے گیا، ڈاکو نے مال لوٹ لیا، اسباب لوٹ لیے، اور اس ظالم نے ایک تانا دیا کربلا کے بعد نجف جاؤ گے، علی کو میرے سلام دینا اور کہنا جو میرا بگاڑنا چاہو بگاڑ لو۔ آج کمال زیارت سید الشہداء کے لیے مال لٹ جانا ایک طرف اور یہ تانا ایک طرف۔ آج کمال مقرب انسان تھا، کربلا گیا، مولا کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد نجف گیا، نجف میں مولا امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی۔ مولا کائنات کو سلام دے کر کہا مولا وہ ڈاکو کہتا ہے جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ مولا کہتے ہیں آج کمال اس ڈاکو کو مجھ علی کا سلام دینا۔ مولا وہ سلاموں کے قابل ہے کہ جو تمہارے بیٹے کے زائر کو لوٹ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے ایک لمحہ زندگی کا ایسا نورانی تھا، ایسا خوبصورت تھا، مجھ علی کو حیا آ رہی ہے۔ وہ کون سا لمحہ تھا؟ مولا کہتے ہیں تم جاؤ گے، اسے ملو گے، سلام دینا، سلام کے بعد وہ پوچھے گا کہ سلام کیسے دے رہے ہو، پھر یہ بات بتانا۔ مولا فرماتے ہیں ایک دن اس نے اپنی زمین میں پانی لگایا، یہ ڈاکو اپنی زمین میں پانی چل رہا ہے، اور زمین میں جب پانی چلتا ہے دھوڑ اٹھتی ہے، جب دھوڑ اٹھتی ہے نا تو اس ڈاکو نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ زہرا کا بیٹا تیرا علی اصغر
زمین کے ذرات تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں تو پانی مل رہا ہے، لیکن زہرا کا بیٹا تو پانی مانگتا رہا ہے۔ یہ میرے مولا کہتے ہیں ایک لمحہ اس کا سوچنا یہ اس کی زندگی کی بقا کا سامان تھا۔ دوستو اس باب زیارت کو نامکمل ہوا، کبھی انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے جہاں بیت الحزن ہے نا، بیت الحزن، جنت البقیع ختم ہوتا ہے، آگے چوک ہے، اس کے آگے پیچھے حویلی ہے جہاں محمد کی بیٹی پہلے امام بارگاہ میں روتی رہی ہے۔ یہ بیت الحزن ہے نا، اس بیت الحزن، کیونکہ یہ نیچی جگہ ہے، پیغمبر کا حرم تھوڑا سا آگے اونچی جگہ پہ ہے، جب یہاں قافلہ پہنچا اس زمانے کا مدینہ شہر نظر آیا محمد کی بیٹی زینب کو، تو کہا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ بی بی نے اس جگہ پہ جب قافلہ رکن، بھٹی مرحوم اپنی زبان میں کہتے تھے قطار بھائیوں کی زینب لے کر گئے، ایک دو بھائی نہیں، 9 بھائی کربلا میں بی بی کے مارے گئے۔ خدا کی قسم زینب کو 2 چیزوں سے نفرت ہے، سید ہو 1400 سال گزر چکے ہیں، کبھی بہن قاتل کے ساتھ نہیں بولتی۔ علی کی بیٹی کی مجبوری یہ تھی کربلا سے لے کر شام تک بولنا پڑا، اور بی بی کو نفرت کس چیز سے تھی؟ علی کی بیٹی کو 2 چیزوں سے نفرت تھی، اونچا بولنے سے اور غیروں کے سامنے چلنے سے۔ جب بولنا پڑا تو بھائی کے قاتلوں سے بولنا پڑا، جب چلنا پڑا تو کربلا سے شام تک بی بی کو بول۔ علی کی بیٹی سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ پھوپھی اماں یہی تو مدینہ ہے۔ سجاد یہ مدینہ؟ آخری روایت کرتا ہوں، ظہر کا وقت ہونے والا تھا، علی کی بیٹی محمل پہ سوار تھی، بی بی کا اٹھ بیٹھا نہیں، بی بی نے اپنے آپ کو نانا کی قبر کے قریب گرا دیا۔ جب گرا دیا نا، کہا سجاد بیٹا میرے قریب آؤ نا، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، بیٹا میرا ہاتھ پکڑو نا۔ ہاتھ پکڑا، دروازے کو سلام کیا، نانے کی قبر پہ سجاد کا ہاتھ رکھ کر بی بی کہتی ہے نانا اپنی امانت وصول کر لے، زینب بڑی مشکل سے بچا کے لائی ہے۔ نانا اگر تیری قبر پہ غیر محرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا زینب تجھے بتاتی شام میں زینب پہ کیا گزری ہے۔ لعنت اللہ علیہ